बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सिराजी फिल मिरास का जुज़्व दोम है, बाब है मखारिजुल फ़ुरूज़। सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम तज़ईफ़ व तनसीफ़ और कुछ दीगर मसाइल पढ़ेंगे। इबारत देख लें। इअलम अन्नल फ़ुरूज़ल मज़कूरत फ़ी किताबिल्लाहि तआला नौआनी अल अव्वलु अन्निस्फ़ु वर्रुबुउ वस्सुमुनु वस्सानी अस्सुलुसानी वस्सुलुसु वस्सुदुसु अला तज़ईफ़ि वत्तनसीफ़ि फ़इज़ा जाअ फ़िल मसाइल मिन हाज़िहिल फ़ुरूज़ि उहादु फ़मख़रजु कुल्लि फ़र्ज़िन समीजुहु इल्ला निस्फ़ वहुव मिन इस्नैनि कर्रुबुइ मिन अर्बातिन वस्सुमुनि मिन समानियतिन वस्सुलुसि मिन सलासतिन। तर्जुमा देख लें। आप जान लीजिए वो फ़र्ज़ हिस्से जो किताबुल्लाह के अंदर ज़िक्र किए गए हैं दो किस्म पर है। पहला है निस्फ़, रुबो और सुमुन, और दूसरा है सुलुसान, सुलुस और सुदुस। तज़ईफ़ और तनसीफ़ के तरीके पर, दुगना और निसफ़ होने के तरीके पर। जब मसाइल में इन फ़र्ज़ हिस्से में से अकेले अकेले आएँ तो हर फ़र्ज़ हिस्से का मखरज उसी का हमनाम होगा सिवाय निसफ़ के, इसलिए कि वो 2 से होगा। जैसा कि रुबो चौथाई हिस्सा ये अरबा 4 से है, और सुमुन 8वां हिस्सा समानिया 8 से है, और सुलुस तिहाई हिस्सा सलासा 3 से है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अस्सिराजी फिल मिरास किताब को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें से जो पहला हिस्सा है ये कुल 30 असबाक के अंदर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। दूसरे हिस्से का जो यहाँ पर पहला बाब है वो है मखारिजुल फ़ुरूज़। मखारिजुल फ़ुरूज़, इस बाब के अंदर मसला बनाने के कवाइद और उसूल ज़िक्र किए जाएंगे। एक एक करके इंशाल्लाह तफसील से चलते हैं। सबसे पहले मखारिजुल फ़ुरूज़, इसको थोड़ा सा समझ लें। मखारिज ये जमा है मखरज की, निकलने की जगह को कहा जाता है, और फ़ुरूज़ ये फ़र्ज़ की जमा है। फ़र्ज़ के वैसे तो मुख्तलिफ माने आते हैं, लेकिन यहाँ पर हिस्सा ये इसका माना किया गया है। तो मखारिजुल फ़ुरूज़ का मतलब ये बनेगा हिस्सा निकलने की जगह। ये इसका लुग़वी माना हो चुका है। फ़राइज़ की इस्तिलाह के अंदर मखारिज उन आदात को कहा जाता है जिनसे वरसा के मुतय्यन शुदा हिस्से निकलते हैं। मखारिज ये मखरज की जमा है, और मखरज को मसला भी कहा जाता है। दूसरी बात आपने यहाँ पर यह समझनी है कि मखारिज कुल 7 हैं। वो कौन कौन से 7 मखारिज हैं? उनमें से मसला या तो 2 से आएगा 1, या फिर मसला आएगा 3 से, या फिर मसला आएगा 4 से, या फिर मसला आएगा 6 से, या फिर मसला आएगा 8 से, या फिर मसला आएगा 12 से, या फिर मसला आएगा 24 से। ये कुल 7 मखरज हैं। 2 से मसला आएगा, 3 से मसला आएगा, 4 से मसला आएगा, 6 से मसला आएगा, 8 से मसला आएगा, या 12 से मसला आएगा, या फिर 24 से मसला आएगा। दूसरे नंबर पर है फ़ुरूज़। फ़ुरूज़ ये फ़र्ज़ हिस्से को कहा जाता है, यानी कुरान मजीद के अंदर जो हिस्से मज़कूर हैं इनको फ़र्ज़ हिस्सा कहा जाता है। इसके बारे में आप ये समझें कि कुल 6 फ़र्ज़ हिस्से हैं। निसफ़, रुबो, सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। ये कुल 6 हिस्से हैं जो कि 2 हिस्सों के अंदर इसको तकसीम किया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 अलग-अलग ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप के अंदर है निसफ़, रुबो, सुमुन। दूसरे ग्रुप के अंदर है सुलुसान, सुलुस और सुदुस। अब ये निसफ़, रुबो, सुमुन ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। निसफ़ कहते हैं आधे को, यानी 1/2, 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा। दूसरे नंबर पर है रुबो। रुबो कहते हैं चौथाई हिस्से को। चौथाई हिस्से का मतलब यह है कि 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, 1/4। और तीसरे नंबर पर है सुमुन। सुमुन कहते हैं 8वें हिस्से को। 8वें हिस्से का मतलब यह है कि अगर कुल 8 हिस्से हैं तो उन 8 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उस 1 हिस्से को सुमुन कहा जाएगा। इसको आप दूसरे लफ्जों में 1/8 भी कह सकते हैं। उसके बाद आप आगे समझिए सुलुसान, सुलुस और सुदुस। सुलुस और सुदुस को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सुलुसान के बारे में बात करेंगे। सुलुस कहते हैं तिहाई हिस्से को, यानी अगर कुल 3 हिस्से हैं तो उन 3 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उस 1 हिस्से को सुलुस कहा जाएगा। इसको आप 1/3 भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है सुदुस। सुदुस कहते हैं छठे हिस्से को, यानी अगर कुल हिस्से 6 हैं तो उन 6 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उसको सुदुस कहा जाएगा। इसको आप 1/6 भी कह सकते हैं। और ये जो सुलुसान है ये सुलुस का डबल है। सुलुस 1 हिस्सा है ना, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा, इसका डबल क्या होगा, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, इसको सुलुसान कहा जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप इसको 2/3 भी कह सकते हैं। तो ये कुरान मजीद के अंदर जो फ़र्ज़ हिस्से हैं वो रसा के ये कुल 6 हिस्से हैं। निसब बता दिया आपको, रुबो बता दिया, सुमन आपको बता दिया, सुलुसान आपको बता दिया, सुलुस बता दिया आपको, और सुदुस बता दिया। दूसरी बात आप यहाँ पर ये समझे तज़ईफ़ और तनसीफ़। तज़ईफ़ ये ज़िअफ़ से है, डबल हिस्से को कहा जाता है, और तनसीफ़ ये निसफ़ से है, आधे हिस्से को कहा जाता है। यानी इनमें से हर हिस्सा दूसरे हिस्से का डबल हिस्सा भी होगा, और इनमें से हर हिस्सा दूसरे हिस्से का निसफ़ हिस्सा भी होगा। अगर आप दाएं से बाएं देखेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले में दुगना आपको नजर आएगा, और अगर आप बाएं से दाएं देखेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले में आपको निसफ नजर आएगा। मिसाल के तौर पे दाएं से बाएं अगर हम चलते हैं तो निसफ ये रुबो से डबल है, इसी तरीके से रुबो ये सुमुन से डबल है, इसी तरीके से सुलुसान ये सुलुस से डबल है, और सुलुस ये सुदुस से डबल है। लेकिन अगर आप बाएं से दाएं चलते हैं तो सुमुन ये रुबो से निसफ है,
اور ربع یہ نصف سے آدھا ہے۔ اسی طریقے سے سدس یہ ثلث سے نصف ہے اور ثلث یہ ثلثان سے نصف یعنی آدھا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وہ فرض حصے جو ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نصف ربع ثمن، اور دوسری قسم ہے ثلثان ثلث اور سدس، اللہ تضعیفی و تنصیفی، دگنا حصہ ہونے کے طریقے پر اور نصف حصہ ہونے کے طریقے پر۔ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ، مسائل، مسئلہ کی جمع میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مخرج کو کہا جاتا ہے۔ جو ہم نے مخرج یعنی مسئلہ نکالنا ہے، اس کے بارے میں کیا اصول اور ضابطہ ہے وہ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو ذکر کردہ فرض 6 حصے ہیں، آپ نے اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ نکالنا ہے سوائے نصف کے۔ جب نصف حصہ ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر مسئلہ 2 سے آئے گا۔ مثال کے طور پہ ربع، اربع، یہ ہم نام عدد ہیں، اگر کسی وارث کا ربع حصہ ہے تو آپ نے جو مسئلہ نکالنا ہے، مسئلہ آپ نے 4 سے نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے سمن اور ثمانیہ، سمن 8واں حصہ کہا جاتا ہے اور یہ ثمانیہ یہ 8 اس کا ہم نام عدد ہے، لہذا اگر کسی وارث کا سمن 8واں حصہ ہے تو آپ نے مسئلہ نکالنا ہے 8 سے۔ اسی طریقے سے ثلث ہے تو آپ 3 سے مسئلہ نکالیں گے، سدس ہے تو آپ 6 سے مسئلہ نکالیں گے، لیکن ثلثان یہ چونکہ ثلث کا ہی تثنیہ اور ثلث کا ہی ڈبل ہے، لہذا اس کا ہم نام عدد بھی 3 ہی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی وارث کا ثلث حصہ ہے یا کسی وارث کا ثلثان حصہ ہے، دونوں صورتوں کے اندر آپ مسئلہ 3 سے ہی نکالیں گے۔ اگر کسی وارث کا ربع ہے تو پھر آپ اس صورت کے اندر مسئلہ 4 سے نکالیں گے۔ اگر کسی وارث کا حصہ سمن ہے تو آپ مسئلہ 8 سے نکالیں گے۔ اگر کسی وارث کا حصہ نصف ہے تو پھر چونکہ نصف کا ہم نام کوئی عدد نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ہم نے 2 کا عدد فرض کر لیا ہے، اور اگر کسی وارث کا نصف حصہ آ رہا ہو تو اس صورت کے اندر مسئلہ آپ 2 سے نکالیں گے۔ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ عائشہ یہ فوت ہوئی ہے اور اس کے ورثاء میں ایک اس کا شوہر ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے، تو شوہر کو ہم نے دینا ہے نصف اور چچا یہ ہے عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو فرض حصہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نصف، تو آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ نصف اس کا چونکہ ہم نام عدد نہیں ہے، لہذا اس کے لیے جو آپ نے مسئلہ نکالنا ہے، مسئلہ آپ نے نکالنا ہے 2 سے۔ 2 سے آپ مسئلہ نکالیں گے، 2 کا نصف ایک حصہ مل جائے گا شوہر کو اور اس کا ایک حصہ یعنی نصف عم یعنی چچا کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ دیکھیں، جو فوت ہونے والا ہے وہ ہے ناصر اور اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میت کی اگر اولاد نہ ہو تو بیوہ کو اس صورت کے اندر ربع ملتا ہے، تو زوجہ اس کو ملے گا ربع اور عم چچا یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ربع ہے نا فرض حصہ، تو ربع کے ہم نام عدد یہ ہے 4، لہذا 4 سے آپ مسئلہ نکالیں گے اور 4 میں سے جو ربع یعنی ایک حصہ یہ مل جائے گا بیوہ کو اور جو باقی 3 حصے ہیں وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ دیکھیں، فوت ہونے والا ہے زاہد اور اس کے ورثاء میں ایک ہے اس کی بیوہ اور ایک ہے اس کا بیٹا۔ آپ کو معلوم ہے اگر میت کی اولاد ہو تو پھر بیوہ کو سمن 8واں حصہ ملتا ہے، تو اس کو مل جائے گا سمن 8واں حصہ اور بیٹا یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہ دیکھیں 8واں حصہ ہے نا، تو اس کے ہم نام عدد ہے 8، 8 سے آپ مسئلہ نکالیں گے اور 8 میں سے 8واں حصہ یعنی ایک حصہ مل جائے گا زوجہ کو، بیوہ کو، اور جو باقی 7 حصے ہیں وہ بیٹے کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ملیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، شاہد یہ فوت ہوا ہے، اس کے ورثاء میں ایک اخیافی بہن ہے اور دوسرا اس کا چچا ہے۔ اخیافی بہن کا آپ کو معلوم ہے حصہ ہوتا ہے ثلث اور عم یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثلث تہائی ہے، اس کے ہم نام عدد ہے 3، تو 3 سے آپ مسئلہ نکالیں گے اور ان 3 میں سے جو ثلث یعنی تہائی حصہ ایک حصہ یہ مل جائے گا اخیافی بہن کو اور جو باقی 2 حصے ہیں وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے۔ 5واں مسئلہ یہاں پر دیکھیں ثلثان کا، میت کے ورثاء میں سے 2 بیٹیاں ہیں اور ایک چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو اس کو ثلثان ملتا ہے، تو ان کو ملے گا ثلثان اور عم چچا یعنی یہ ہوگا عصبہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 ہو یا ثلث ہو یا ثلثان ہو، دونوں صورتوں کے اندر مسئلہ 3 سے نکلتا ہے، تو مسئلہ آئے گا 3 سے، 3 کا ثلثان یعنی 2 حصے مل جائیں گے دونوں بیٹیوں کو اور جو ایک حصہ ہے وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ملے گا۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ، جب مسئلے میں یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں مخرج میں ان فرض حصوں میں سے کوئی احاد ایک ایک آئے، یعنی ایک حصہ آ رہا ہے، نصف آ جائے، چاہے سمن آ جائے، چاہے ربع آ جائے، چاہے ثلث آ جائے، چاہے ثلثان آ جائے، تو پھر کیا ہوگا فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ، ہر فرض حصے کا جو مخرج ہے یعنی جو مسئلہ ہے سمیجہ، اسی کا ہم نام آئے گا۔ سمن ہے تو سمن کا ہم نام 8 سے مسئلہ آپ نکالیں گے، ثلث ہے تو ثلث کا ہم نام 3 سے آپ مسئلہ نکالیں گے،
اسی طریقے سے ربع ہے تو ربع کے ہم نام 4 سے آپ مسئلہ نکالیں گے۔ سلوسان ہے، سلوسان میں بھی چونکہ سلوس ہوتا ہے لہذا اس کے ہم نام 3 سے آپ مسئلہ نکالیں گے سوائے نصف کے، کیونکہ نصف کے ہم نام کوئی عدد نہیں ہے تو اس کا جو مسئلہ آئے گا وہ 2 سے آئے گا، جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے، یہاں پہ فرض حصہ صرف 1 آ رہا ہے، نصف ہے تو لہذا آپ نے مسئلہ یہاں پر 2 سے نکالا ہے۔ جیسا کہ ربع ہے 4 سے مسئلہ آئے گا، سمن ہے 8واں حصہ ہے تو پھر 8 سے آپ مسئلہ نکالیں گے، سلس تہائی حصہ ہے تو پھر آپ مسئلہ 3 سے نکالیں گے، سلوسان میں بھی آپ اسی طریقے سے مسئلہ 3 سے ہی نکالیں گے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ فرض حصہ صرف 1 ہو، فرض حصہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ نصف سمن کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، نصف سدس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، نصف ثلث کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر مسئلہ آپ ایسے ہی نکالیں گے۔